اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا قرضے پر خمس ہوتا ہے یا نہیں. یہاں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو قرضہ دیا ہے اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جس کو قرضہ دیا ہے اب یہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے تو کیا اس پر خمس ہوگا. دوسرا یہ پہلو ہوگا کہ ہم نے قرضہ لیا ہے اور جس سے قرضہ لیا وہ قرضہ لینے کے بعد پیسہ ہمارے پاس موجود ہے تو کیا اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ دو اعتبار سے سوال ہو گیا کہ قرضے پر خمس ہے یا نہیں. اگر فرض کیجئے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور ہماری خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو ایسی صورت میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے کیا اس سے قرضہ واپس ملنے کی امید ہے یا کوئی امید نہیں ہے. اگر اس سے قرضہ واپس ملنے کا اطمینان ہو، بھروسہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی خمس کی تاریخ پر خمس نکالنا پڑے گا. اگرچہ یہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو قرضے میں اس کو دیا ہوا ہے اور وہ پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ ہمارا پیسہ ہے لہذا ہمیں اس پر خمس نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ ہمیں اطمینان و بھروسہ بھی ہے کہ وہ پیسہ واپس کرے گا. لہذا یہ ہمارا پیسہ جو دوسرے کے پاس پڑا ہے لہذا اس پر خمس نکالنا پڑے گا. اور اگر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہم نے قرضہ تو دے دیا لیکن جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے وہ کسی وجہ سے بھی قرضہ دینے کے قابل نہیں ہے، یا قابل تو ہے مگر دینا نہیں چاہتا وہ قرضہ، تو اگر قرضہ واپس ملنے کی کوئی امید نہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر خمس دینا واجب نہیں ہے. یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے ہمارے پیسے ضائع ہو گئے، ہمارے پیسے خرچ ہو گئے. لہذا اگر قرضہ واپس ملنے کی امید نہ ہو تو ایسی صورت میں خمس دینا واجب نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی وقت میں وہ قرضہ واپس کر دیتا ہے، امید تو نہیں تھی مگر اس نے قرضہ واپس کر دیا، تو اب ہمیں اپنی خمس کی تاریخ کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہماری خمس کی تاریخ آئے گی اس وقت تک اگر یہ پیسہ ہمارے پاس بچے گا تو ہم خمس نکالیں گے. ایسا نہیں. یہ تو وہ قرضہ تھا، یہ تو وہ پیسہ تھا کہ جو ہماری پچھلی خمس کی تاریخ پر اس کے پاس موجود تھا. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمیں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. لہذا یہ پیسہ ہماری پچھلی خمس کی تاریخ سے پہلے ہی موجود تھا. لہذا اب ہمیں اگلی آنے والی تاریخ کا انتظار نہیں کرنا ہے. جیسے ہی وہ قرضے کی رقم ملی ہے فوراً اسی دن اس کا خمس نکالنا ہوگا. یہ وہ صورت ہو گئی کہ جب ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اب ایسی صورت میں اس پر خمس دینا ہے یا نہیں دینا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہم نے قرضہ لیا ہے، اب قرضہ اگر ہم نے لیا ہے تو یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں. فرض کیجئے کہ ہم نے قرضہ لیا ہے مگر وہ پیسہ ہمارے پاس بچا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو ہمارا پیسہ بھی نہیں ہے، جو ہم نے قرضہ لیا تھا وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور ہماری خمس کی تاریخ آ گئی تو ظاہر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا کوئی خمس نہیں دینا. لیکن فرض کیجئے کہ ہم نے جس سے قرضہ لیا ہے قرضہ ملنے کے بعد وہ پیسہ ہمارے پاس موجود ہے. جیسے بہت سارے سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے، بینک میں کام کرنے والے افراد، وہ ان اداروں سے ان کو لون ملتی ہے، وہ لون لے لیتے ہیں. لون لینے کے بعد پھر وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں، اس سے کاروبار کرتے رہتے ہیں، یا اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع رکھے ہیں بچی کی شادی کے لیے یا زیارت پڑھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کسی بھی وجہ سے ان کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں. تو اگر وہ قرضہ ہم نے کسی سے لیا ہے، چاہے وہ ادارہ ہے اس سے لیا ہے یا کوئی عام آدمی ایک فرد ہے جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے، اگر وہ قرضہ ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو اس قرضے پر بھی ہمیں خمس نہیں دینا ہے. اس لیے کہ اصل مسئلہ اس کا یہ ہے کہ قرضے پر خمس نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر یہ پیسہ ہمارے پاس پڑا ہے، مثلا فرض کیجئے کہ 5 لاکھ روپیہ ہم نے جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں سے ہم نے لیا اور جب ہماری خمس کی تاریخ آ گئی تو 5 لاکھ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. اب ان 5 لاکھ پر ہمیں خمس نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ قرضہ ہے، یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے اور خمس ہمارے اپنے پیسے پر واجب ہوتا ہے، دوسروں کے پیسے پر خمس واجب نہیں ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.